دنیا گلوبل ولیج بننے اور ٹیکنالوجی میں جدت کے بعد آج ہر ایک کو کام ممکن بن گیا ہے جس کا کل تک تصور کرنا بھی ناممکن تھا۔ آج کے جنگ بنیادی ہتھیار جنگی ساز و سامان پر نہیں بلکہ میڈیا، سفارتکاری، پراکسیز اور معیشت پر لڑی جاتی ہے۔ اگر ہم ماضی پر نظر ڈالیں تو اسی طرح فرسٹ جنریشن وار میں دونوں طرف انسان آمنے سامنے رہ کر تلواروں وغیرہ سے لڑا کرتے تھے تو ان کو فرسٹ جنریشن وار یعنی پہلی پیڑھی کی جنگیں کہا جاتا تھا۔ سیکنڈ جنریشن وار پھر جب بندوق اور توپیں ایجاد ہوئی اور اسی کے ذریعے جنگیں لڑی جانے لگی تو ان جنگوں کو سیکنڈ جنریشن وار دوسری پیڑھی کی جنگیں کہا جاتا ہے۔ بندوق اور توپ کے ایجاد سے لے کر پہلی جنگ عظیم تک کی جنگیں اسی کی مثالیں ہیں۔ تھرڈ جنریشن وار اس کے بعد جب جنگوں میں فضائیہ، نیوی وغیرہ کو بنیادی حیثیت حاصل ہو گئی یا میزائلوں کے ذریعے دور سے دشمن پر وار کرنے کے راستے بھی نکل آئے اور ٹیکنالوجی کا استعمال فیصلہ کن کردار ادا کرنے لگا تو ان جنگوں کو تھرڈ جنریشن وارز کا نام دیا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم اور ویتنام یا کوریا کی جنگیں اس کی نمایاں مثالیں ہیں۔ تھرڈ جنریشن تک جنگیں صرف افواج کے درمیان لڑی جاتی تھی۔ فورتھ جنریشن وار گزشتہ صدی کے دوران ان میں ملکی افواج کے ساتھ ساتھ نان اسٹیٹ ایکٹرز اور مقامی شورشوں کا عنصر شامل ہو گیا۔ مثلاً سرد جنگ کے دنوں میں سوویت یونین نے کئی ممالک میں یہ جنگیں اپنی فوجی بھیجنے کے بجائے مقامی طاقتوں کے ذریعے لڑی، جبکہ دوسری طرف امریکہ نے افغانستان میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کی حیثیت رکھنے والے مجاہدین کو سپورٹ کر کے سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑی۔ اس وقت جنگوں میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ ساتھ سفارتکاری، معیشت اور پروپیگنڈے کے ہتھیار بھی شامل ہو گئے اور ریاستی افواج کے ساتھ ساتھ پراکسیز کا کردار بھی اہم بن گیا۔ اسی طرح دہشت گردی بھی جنگوں کی اہم ہتھیار کی حیثیت اختیار کر گئی۔ جنگوں کی اس نئے قسم کو فورتھ جنریشن وار کا نام دیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر ہائبرڈ وار کی اصطلاح بھی اسی فورتھ جنریشن وار کا دوسرا نام ہے کیونکہ اس میں اسلحے کے ساتھ ساتھ جنگ کے دیگر کئی ہتھیار بھی شامل ہو گئے۔ افغانستان، عراق اور شام وغیرہ کی جنگیں فورتھ جنریشن وار کی نمایاں مثالیں ہیں۔ ففتھ جنریشن وار اب جنگوں کی ایک نئی قسم سامنے آ گئی ہے جسے ففتھ جنریشن وار کہتے ہیں۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ ہم فورتھ جنریشن وار سے نکل کر ففتھ جنریشن وارز کے زمانے میں آ گئے ہیں۔ ففتھ جنریشن وار کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے انگریزی لفظ بیٹل اور وار کے فرق کو سمجھنا چاہیے۔ بیٹل وہ ہوتا ہے جس میں دو فوجی یا مسلح طاقتیں ایک دوسرے سے براہ راست لڑائی لڑتی ہے، جبکہ وار بہت مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ اس میں پوری قوم شریک ہوتی ہے۔ اس میں ہتھیاروں کے ساتھ پروپیگنڈے، سفارتکاری، معیشت اور دیگر ہر طرح کے خربوں کو بھی بروئے کار لایا جاتا ہے۔ اسی طرح موجودہ دور میں کسی ملک کی طاقت دو حصوں میں بٹی ہوتی ہے، یعنی ہارڈ پاور اور دوسرا سافٹ پاور۔ ہارڈ پاور سے مراد کسی ملک کے فوجی، جنگی ہتھیار اور جنگی ٹیکنالوجی وغیرہ ہے، جبکہ سافٹ پاور سے مراد اس کی لابنگ، پروپیگنڈے، سفارتی اثر و رسوخ، پراکسیز اور معیشت کی صلاحیتیں ہیں۔ ففتھ جنریشن وار کے سادہ الفاظ میں تعریف یہ ہے کہ یہ بیٹل نہیں بلکہ وار ہوتی ہے۔ اس میں بیٹل کی یا تو نوبت نہیں آتی یا پھر وار کی جیت کے آخری وار کے طور پر بیٹل کا آپشن آزمایا جاتا ہے۔ اسی طرح ففتھ جنریشن وار میں دشمن اپنے ہارڈ پاور کے بجائے سافٹ پاور کو بروئے کار لاتا ہے اور وہ زیر نشانہ ملک کے سافٹ پاورز ہی کو نشانہ بناتا ہے۔ ففتھ جنریشن وار کی بنیادی ہتھیار جہاز، ٹینک اور میزائل نہیں بلکہ میڈیا، سفارتکاری، پراکسیز اور معیشت ہے۔ یہ زمین پر نہیں بلکہ ذہنوں میں لڑی جاتی ہے۔ پہلے مرحلے میں انسانوں کو نہیں بلکہ ان کے ذہنوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ فوجی بھیجنے کے بجائے زیر نشانہ ملک کے شہریوں کو اپنی ریاست اور فوج کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ براہ راست حملے کے بجائے پراکسیز کے ذریعے زیر نشانہ ریاست کو کمزور کیا جاتا ہے اور اس ملک کے اپنے شہریوں کو بالواسطہ اور بلا واسطہ مدد کے ذریعے اپنے پراکسیز میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں پہلے مرحلے میں زیر نشانہ ملک کی فوجیں، چونیوں اور تنصیبات کو نہیں بلکہ معاشرے میں موجود فالٹ لائنز کو تلاش کیا جاتا ہے اور پھر ان کے ذریعے اندرونی انتشار کو ہوا دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ روایتی جنگیں صرف حکومت ہی چھیڑتی ہے لیکن ففتھ جنریشن وارز بعض اوقات نان اسٹیٹ ایکٹرز انفرادی طور پر بھی چھیڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح روایتی جنگوں کے مختلف ایکٹرز کے درمیان کوارڈینیشن ضروری ہوتی ہے لیکن ففتھ جنریشن وار میں ضروری نہیں کہ مختلف حملہ آوروں میں کوئی کوارڈینیشن ہو بلکہ بعض اوقات مختلف کردار اپنے اپنی طریقے سے زیر نشانہ ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یوں براہ راست تعلق نہ ہونے کے باوجود ان کا ہدف ایک ہوتا ہے۔ اس جنگ میں کسی ملک کی رائے عامہ پر اثر انداز ہونے والے عناصر اور اداروں کو خصوصی توجہ دی جاتی ہے اور اس لیے ذرائع ابلاغ، ٹی وی، ریڈیو، اخبار،
सोशल मीडिया और फिल्म वगैरह इस जंग के खुसूसी हथियार भी समझे जाते हैं और यही पहला निशाना भी होते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में शायर और अदीब भी ज़हनसाजी में बुनियादी किरदार अदा करते हैं और शायद इन सबसे अहम तरीन मजहबी रहनुमा है। और हमारे मुल्क को चलाने वालों का ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान इस 5th जनरेशन वार की जिद में है और इसकी तहत मज़कूरा सब अनासर को निशाना बनाया गया है। बल्कि हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये भी है कि हमारे नौजवान अपने जहन से ज़्यादा किसी लंडे के लिबरल या मजहबी बहरूपी या फिर लासानियत के नाम पर अपनी दुकान चमकाने वालों की बातों में बहुत आते हैं। कभी तस्वीर का दूसरा रुख देखकर ये किसी मसले की तरफ नहीं देखते। जितना हमारा हाफिज़ा कमज़ोर है और बातें भूल जाते हैं, इतनी ही जल्दी हम लोग और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर फैलने वाले प्रोपेगेंडे का भी शिकार हो जाते हैं और हम कभी हक़ाइक़ जानने और तहक़ीक़ करने के लिए कोशिश नहीं करते और ज़्यादातर हम इनफरादी फ़ायदे और बोझ को लेकर प्रोपेगेंडे को आगे फैला देते हैं। यही है 5th जनरेशन वार, जिसका सबसे बड़ा ईंधन हम खुद बन रहे हैं। आज़ादी की नेमत को बोलकर कभी सियासी, कभी मजहबी और कभी लासानियत के जज्बात में बहकर खुद ही अपने आने वाली नस्लों को गुलाम बनाना चाहते हैं। कश्मीर, फ़लस्तीन, इराक़ की मिसालें हमारे सामने है कि कहीं पर आप भी इस जंग में दुश्मन का साथ तो नहीं दे रहे। शेर अली खान, कॉन्सेप्ट न्यूज़, मर्दान।